بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اور جو ایمان والا نہیں ہوتا اس میں ایک واضح فرق ہے، اور یہ فرق ذرا غور سے سمجھیے گا، توجہ سے، خاص طور پہ جو مختلف شعبوں میں خدمت کرنے والے حضرات ہیں ان سے یہ بات میں واضح عرض کروں گا۔ مختلف شعبوں میں خدمت کرنے والے حضرات، جو ایمان والا ہے اور ایمان والا نہیں ہے اس میں ایک واضح فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، ایمان والا نتیجے پہ نظر نہیں رکھتا، ایمان والا نتیجے پہ نظر نہیں رکھتا، حکم کو دیکھ کے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ نتیجے پہ نظر رکھتا ہے۔ میں نے خدمت کی، شاباش نہیں ملی، میں نے یہ کام کیا، رزلٹ نہیں ملا، میں نے اتنی ساری عمر جان ماری، میں مالدار نہیں ہوا، میں نے اتنی دن رات کھپائے لگائے، اس کا وہ نتیجہ نہیں ملا جو میرا مطلوب تھا۔ میری بات غور سے سمجھیے گا۔ اگر یہ بات ہمارے دلوں میں، جیوں میں بیٹھ جائے تو کبھی بھی کسی شعبے کی خدمت سے ہم اکتائیں نہیں۔ ایمان والا ہمیشہ نتیجے پہ نظر نہیں رکھتا، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ نتیجے پہ نظر رکھتا ہے، نتیجے پہ نظر رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتنی محنت کی، کسی نے مجھے شاباشی نہیں دی، اتنی جان ماری، کسی نے مجھے واہ واہ نہیں کہا، اتنی کوشش کر لی، لوگ بات ہی نہیں سنتے۔ قومی لیلم و نہارا، 950 سال نوح علیہ السلام نے نتیجے پہ اگر نظر رکھتے تو 9 دن کے بعد چھوڑ دیتے۔ قومی لیلم و نہارا، دن اور رات۔ جو نتیجے پہ نظر رکھ کے محنت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے اور انسانیت کی خدمت کا قدم اٹھائے تو نتیجے پہ نظر رکھ کے، بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے اور بہت جلد منزل کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ نتیجے پہ نظر رکھ کے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ میری سابقہ انہوں نے محنت نہیں دیکھی، میری اتنی قربانیاں نہیں دیکھی، میرا اتنے سال کا مجاہدہ نہیں دیکھا، میرے اتنے سال کے لیے جان مارنا ان کو نظر ہی نہ آیا۔ یہ نتیجے پہ، نتیجہ یعنی خدمت کے بعد اس کا نتیجہ وہ کیش کرنا چاہتا ہے، یا لوگوں سے بات کی، کسی نے بات ہی نہ سنی، دھکے دیے، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، ٹھیک ہے، کسی نے دھکے دیے، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا۔ اب یہ نتیجے پہ نظر رکھنا اور مایوس ہو گئے۔ بلغ انی، بس میرا کام تو بلغ ہے، پہنچانا ہے، میرا کام پہنچانا ہے۔ نیت اپنی پل پل میں نیتوں پہ نظر رکھتے ہوئے، جذبوں پہ نظر رکھتے ہوئے، میرا کام تو پہنچانا ہے۔ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ دل تو وہ پھیرے گا، میرا دل تو میرے اپنے بھی قبضے میں نہیں، میں اپنا دل کیسے پھیر سکتا ہوں؟ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہم نتیجے کو دیکھ کے اپنی زندگی کا سفر جاری نہیں رکھیں گے۔
نتیجے کو نہیں دیکھیں گے. دیکھیں، نماز پڑھنے سے آخرت بہتر ہوتی ہے. نظام، نماز پڑھنے سے روزی کا معاملہ حل ہوتا ہے. آج تک کوئی نمازی ایسا ملا جس نے نتیجے کو سامنے رکھ کے اپنی نماز پڑھی اور نتیجہ اگر نہ ملا ہو تو نماز چھوڑی ہو. ہمارے سامنے حکم ہوگا اور ہم حکم کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے دن رات گزاریں گے. نتیجہ ہمارا سامنے نہیں ہوگا. ایک حکم ہے ہمارے سامنے، بس ہم کر رہے ہیں اور ہماری ڈیوٹی ختم موت کے نام پہ. بس ہم چلے گئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہماری زندگی میں نتیجہ نہیں ہے، اور جو نتیجے کو دیکھ کے زندگی کا سفر کرے گا کہیں نہ کہیں زندگی کا سفر اس کا ٹوٹ جائے گا. جو نتیجے پہ نظر رکھتے ہیں شکوہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. کبھی قوموں کے خلاف، کبھی ملکوں کے خلاف، کبھی اقتدار والوں کے خلاف، اور کبھی اپنے ساتھیوں کے خلاف، کبھی چلتے ہوئے. وہیں شکوہ شروع ہوتا ہے جو نتیجے پہ نظر رکھتا ہے، جو کہتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نے کرنا ہے، اور یہ جتنے کر رہے ان کی مہربانی ہے. اصل کام تو طارق کا تھا، سارے کر رہے ان کی مہربانی ہے. نہ پھر شکوہ نہ شکایت نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر یہ نتیجے کو سامنے رکھ کے نہیں چلے گا. پھر اس کے سامنے ایک زندگی کا مقصد ہوگا، ایک منزل ہوگی. پھر اس کے ساتھ یہ زندگی کا سفر جاری رکھے گا. ایک مقصد ہوگا اور یہ مقصد زندگی کو لے کے چلے گا. سارے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، انبیاء کی محنت کا ثمرہ یہی ہے. انہوں نے نتیجہ نہیں دیکھا، بس حکم ہے تم کرتے جاؤ. ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت. ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، دل ہمارے قبضے میں ہے. تمہارا کام تو محنت کرنا ہے. تمہارا کام تو اپنی جان، مال، وقت، اپنی صفات، اپنی صلاحیتیں، اپنے دن روت لگانے ہیں. تمہارا کام تو اتنا ہے. وہ تو ہمارے فیصلے ہیں، ہم کر دیں گے. ہمارے فیصلے ہم کر دیں گے. ابو جہل کے پاس کتنی محنت ہوئی، اوپر سے فیصلہ نہیں ہوا، لیکن میرے آقا مدینے والے نے محنت نہیں چھوڑی، در در گھر گھر جانا نہیں چھوڑا. ہمیں ساتھ چلتے ہوئے ہماری محنت کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا، ہمیشہ چیلنج کرتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ میری محنت پہ کیڑے نکالتا ہے، اعتراض کرتا ہے. تو اگر میں نتیجے پہ چلوں گا تو پھر وہیں بیٹھ جاؤں گا اور کہیں گا دیکھو کسی نے مانا ہی نہیں، کیا فائدہ اس محنت کا، جانے کا کیا فائدہ، آنے کا کیا فائدہ. کوئی مقصد ہی زندگی نہیں ہے. چھوڑو اس کو، نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر زندگی مقصد پہ ہوگی، مقصد پہ ہوگی اور مقصد زندگی ہوگا تو پھر یہ بغیر نتیجے کے سفر جاری رکھے گا، بغیر شاباش کے سفر جاری رکھے گا، بغیر واہ واہ کے سفر جاری رکھے گا، بغیر تھپکی کے سفر جاری رکھے گا، بغیر مرحبا کے، ویلکم کے، استقبال کے یہ سفر جاری رکھے گا. اس کو کہتے ہیں استقامت. اب کوئی پوچھے کہ استقامت کی تعریف کیا ہے تو استقامت اسے کہتے ہیں جو نتیجے پہ نظر رکھ کے چلتا ہے وہ استقامت سے ہل جاتا ہے، استقامت سے پھسل جاتا ہے. اور جو نتیجے کے بغیر چلتا ہے حکم کو سامنے رکھ کے، اللہ جل شانہ اس کو استقامت کے قدم عطا فرماتے ہیں اور اس کو استقامت کی زندگی عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ اس سے کام لیتے ہیں، پھر وہ چلتا رہتا ہے، اس کو منزل ملتی ہے.
صحابہ اہل بیت کی زندگی کو اٹھا کے دیکھے، حالات 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 آئے اتنے کہ گھر میں غربت اور تنگ دستی، بچے بلک بلک کے مر گئے، اور گھر کا کوئی فرد، کوئی گھرانہ ایسا نہیں جس کا ایک فرد شہید نہ ہوا ہو، زخمی نہ ہوا ہو۔ تو وہ اگر نتیجے کو دیکھ کے چلتے تو پھر تو میرے مدینے والے کا ساتھ چھوڑ بیٹھتے، اور نتیجے کو دیکھ کر نہیں چلے تو ان کی نظر عرش پہ تھی، آسمانوں پہ تھی، سفر جاری رکھا جاری رکھا جاری رکھا، اور ایسا جاری رکھا کہ آج کہاں عرب اور کہاں بر صغیر، آج ہم کہاں بیٹھے اللہ اس کے حبیب کا نام لے رہے۔ یہ ان حضرات کی استقامت جم جانا، اور جمتا وہی ہے جو نتیجے پہ نظر نہیں رکھتا، اور نتیجہ تعریف کی شکل میں، شاباش کی شکل میں، واہ واہ کی شکل میں، یا فی دین اللہ افواجہ، فوجوں کی فوجیں آ جائیں، ہجوم میرے ساتھ ہو جائے، مجمع میرے ساتھ ہو جائے، خلائق عالم میرے ساتھ ہو جائے، دنیا میرے ساتھ ہو جائے، او اتنا بڑا مجھے رزلٹ۔ نتیجہ کوئی میری سنتا ہی نہیں، کسی نے میری مانی ہی نہیں، کوئی مجھے جانتا ہی نہیں۔ ایک جگہ ارتداد پھیلا ہوا تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے، مولانا یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھیجا، یہ عالم تھے ان کو، اور انہوں نے وہاں زندگی کھپا دی۔ سالوں سال کے بعد آئے، شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے دیکھا تو شیخ نے دیکھا، پہچان لیا، یہ آ کے بیٹھ گئے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، یہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب ان کے جی میں تھا کہ اٹھے گئے، واہ واہ مرحبا، آ گئے گلے ملیں گے اور آ کے مجھے جو ہے وہ لے کے چلیں گے، کریں گے، نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ حضرت میں وہ فلاں ہوں، حضرت جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر بھی نہیں پہچانا؟ حضرت میں وہ فلاں ہوں جس نے وہ جو ہے وہ فلاں جگہ اتنے سال گئے، جی جی ٹھیک ٹھیک۔ حضرت باتوں میں مشغول رہے، کہنے لگے واہ ہماری محنت، واہ ہماری کوشش، یہ صلہ دیا، یہ صلہ دیا، یہ صلہ دیا، پوچھا ہی نا۔ بیگ اٹھایا، اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے، ٹھیک ہے، ان کو غرض نہیں تو ہمیں بھی ضرورت نہیں۔ راستے میں گئے، آگے خیال آیا، کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، تیری تعریف ہوتی تو بیٹھ جاتا، تیری تعریف ختم تو تجھے کسی نے پوچھا نہیں، تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ واپس آئے اور اپنے اوپر ندامت، استغفار، توبہ، معافی، دل ٹوٹ ٹوٹ گیا اندر، یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے تو اللہ کے لیے اتنی سمر قربانیاں دے، جان مار 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 کے اپنے آپ کو پیس دیا، میری ہڈیاں پس گئیں، گل گئیں، اور میرے مدینے والے کا دین زندہ ہو گیا، یہ اتنا ظلم، اتنا ظلم۔ جب آئے نا سامنے، ادھر سے جذبہ بدلا، ادھر سے کیفیت بدلی۔ جب سامنے حضرت نے فرمایا او مرحبا، آئیے آئیے، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، واہ جی واہ، آپ نے قربانی کر دی، فتح ہو گئی۔ یہ زاروں قطار رو رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اس وقت۔ اب اس تعریف پہ شرمندہ ہیں، جبکہ پہلے تعریف کی طلب تھی، استقبال کی طلب تھی، اب اس پہ شرمندہ ہے، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کیا کر بیٹھا؟ اپنے جذبے کو ضائع کر بیٹھا، محروم ہو گیا اپنے جذبے سے۔ میرے دوستو،
نتیجہ میرا آپ کے ذمے نہیں ہے. میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے 100% محنت کرتا ہوا چلوں گا. محنت جان، محنت جان، محنت. اور کرتے 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 ہر پل اپنی کارگزاری رپورٹ اللہ کو دوں گا کہ مولا تیرے لیے کر رہا. تو میرے اندر کو بدل دے، میرے من کو، میرے تن کو، میرے جذبوں کو، میرے سوچوں کو، میری سوچوں کو، میری چاہتوں کو تو بدل دے. مولا مجھ سے صحیح کرا دے. مولا مجھ سے صحیح کرا دے. اے اللہ میرا جذبہ بھی صحیح کر دے. اے اللہ میری ترتیب بھی صحیح کر دے. اے اللہ میری سوچ بھی صحیح کر دے. اور اے اللہ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ٹھیک کر دے. اللہ مجھے منشا کے مطابق چلا دے. کر کے بھی ڈر رہا، کر کے بھی پریشان ہے، کر کے بھی لرزاں ہے. یہ مومن ایمان والے کا انداز خدمت ہے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ میری بھی ضرورت ہے، پہلے آپ کی بھی ضرورت ہے. یہ انداز خدمت ہے. ہمیں شاباش کی توقع نہیں، ہمیں واہ واہ کی توقع نہیں. اگر توقع رکھ لی تو اندر اپنے آپ کو کھا گیا. کیا کر بیٹھا، کیا سوچ بیٹھا. اس کو اگر شاباش ملی، تجھے نہیں ملی، خدا نہ خواستہ اس کا ایمان مضبوط تھا، تیرا نہیں تھا. اگر تجھے مل جاتی تو تیرا بچنا کچھ نہیں تھا. تیرا بچنا کچھ نہیں تھا. تیرا بچنا کچھ نہیں تھا. میرے دوستو، یہ زندگی کا ایک انداز ہے جو خاص طور پہ جو بندہ خدمت کے کسی شعبے میں کھپتا ہے، اس کے اندر یہ شیطان انجیکشن یہ لگاتا ہے. وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میں بھی موت تک محتاج ہوں. میں کوئی پہنچ نہیں گیا کہ آپ کو ضرورت ہے. سب مل جل کے سفر کے راہی ہیں. یہ پہلا انجیکشن لگاتا ہے، نتیجے پہ نظر رکھواتا ہے. نتیجے پہ نظر. اور وہ نتیجہ مختلف شکلوں میں. ایک شکل یہ ہے کہ ہو تو کچھ نہیں رہا، بیداری پیدا نہیں ہو رہی لوگوں میں، چھوڑو اس کام کو. لوگ سن تو نہیں رہے، چھوڑو. یا پھر مجمع بہت بڑھ گیا تو اسی پہ استغنا ہو گیا. اور کتنا مجمع چاہیے آپ کو، اور کیا چاہتے ہو، اسی کو تو سنبھال نہیں سکتے. یہ بھی ایک نتیجے پہ نظر ہے. اس مجمع سے جی بھر گیا، پھر اس کی بے اکرامی شروع ہو گئی. نتیجے پہ جب نظر پڑے گی پھر انسان بہت دور نکل جائے گا اور اپنی سوچوں میں بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا جب نتیجے پہ نظر پڑے گی. اور جب نتیجے پہ نظر نہیں ہوگی تو انسان پھر منزل کو، سفر کو چلتا ہوا دائیں بائیں، کانٹے ہیں، پھول ہیں، شاباش ہے، واہ واہ ہے، یا اعتراض ہے، یا تانے ہیں، یا یہ ہے تو نے کیا ہے، جخ مارا ہے تو نے، یہ کیا ہے، یہ سارا کچھ تو نے ضائع کر دیا ہے، نقصان کیا ہے. پھر یہ نتیجے پہ نہیں. پھر اگر ڈانٹ پڑی تو اپنے اوپر نظر رکھے گا، تیرا قصور تھا. نبی جیسی ہستیاں، انی کنت من الظالمین. نبی معصوم ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. مولا میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا. نبی ظالم نہیں ہوتا. اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی. طائف کے واقعے میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں مولا کو میری ہی کمی ہے. نبی کی اندر کمی ہوتی نہیں. نبی جیسی ہستی اپنے آپ کو قصوروار قرار دے رہی، سارا کچھ کر کے دن رات کھپا لگا کے نبی جیسی ہستی اپنے آپ کو قصوروار قرار دے رہی ہے. یہ میرے آپ کے لیے زندگی کا سبق ہے. زندگی کے مختلف شعبوں میں خدمت کرنے والے چلنے والوں کے لیے زندگی کی راہ متعین ہے کہ دیکھو خدمت کرتے ہوئے یہ زندگی کا انداز اگر دل میں ہوا تو چلتے رہیں گے. اعتراض ہوا، ڈانٹ پڑی، اور میں نے اپنی توہین محسوس کر لی تو ایک پل ہماری نظر اس پہ جائے کہ نبیوں کے ساتھ یہ حالات آئے اور نبیوں کا اب یہاں عمل کیا تھا. اور اگر تعریف ہو گئی تو ڈر جاؤں میں کہ اس قابل تو نہیں تھا
میرا اندر بگڑ نہ جائے. اس کو شابش ملی، مجھے نہیں ملی، مجھے تسلی ہو کہ اس میں خیر ہوگی، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، میری طبیعت میں اترے نہ اترے، میرے مزاج میں یہ چیز. میرے دوستو، یہ زندگی کا ایک سامان ہے جو میں نے آپ کو دے رہا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی. نتیجے پہ نظر رکھ کے خدمت کرنے والا کبھی چل نہیں سکتا، کبھی نہیں چل سکتا. حکم پہ نظر رکھ کے چلنے والا سدا چلتا رہے گا، اور اللہ اس سے کام لے گا، اور اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا عالم کا، انسانیت کا. عالم کا، انسانیت، اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا. اور وہ ذریعہ بنے گا پوری انسانیت کا. غیبی نظام کو اللہ کے خزانوں سے موافق بنوانے کا وہ ذریعہ بنے گا، جو نتیجے کے بغیر خدمت کرتا ہو، حکم کو سمجھ کے 100% چلے گا، اور حکم میں کمی نہ آئے. اور جب یہ نتیجے کے بغیر چلے گا، پھر ایک طرف حکم ہوگا، اور ایک طرف مزاج ہوگا، ایک طرف شریعت ہوگی، ایک طرف طبیعت ہوگی. میری طبیعت کے مطابق ایسے ہو جائے نہ. اب حکم کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنی طبیعت کو توڑ دینا ہے حکم کے سامنے. میں نے اپنی طبیعت کو توڑ دینا ہے حکم کے سامنے. جاگ رہے جو سو رہے ان کو ذرا محبت سے ہاتھ لگا دیں. میں نے اپنی طبیعت کو توڑ دینا ہے حکم کے سامنے. جب حکم ٹوٹے گا اور طبیعت نہیں ٹوٹے گی، نظام نہیں چلے گا. جب طبیعت ٹوٹے گی اور حکم نہیں ٹوٹے گا، اللہ کی مدد آنکھوں کے سامنے آئے گی. طبیعت ٹوٹی، حکم نہ ٹوٹا. مزاج چھوٹا ٹوٹا، حکم نہ ٹوٹا. اس پہ اللہ کی مدد سامنے آئے گی، اس پہ اللہ پاک کی طاقت تعلق نصیب ہوگا. اللہ کے ولیوں کی زندگی میں شیوا یہی تھا کہ وہ حکم کو دیکھ کے چلتے تھے، طبیعت کو دیکھ کے نہیں چلتے تھے. بس میرے دوستو، یہ زندگی کا ایک انداز ہے. سہتے ہوئے چلنا، معاف کرتے ہوئے چلنا. جہاں مقابلے کی کیفیت پیدا ہو جائے خدمت میں دو فریقوں میں، وہاں چھوٹا بن جانا، وہاں معاف کر دینا، وہاں نیچے لگ جانا، وہاں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے اس کو بڑا بنا دینا. اللہ اس کو بڑا بنائے گا، بنائے گا، بنائے گا. کیوں؟ میرے رب کا وعدہ ہے، من تواضع، جس نے تواضع، جس چھوٹا بن گیا. میرا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بڑا کروں گا. اللہ کہتا ہے میں بڑا کروں گا، اور یہ چھوٹا ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر یہ جذبہ اس وقت یہ نہ ہو کہ میں چھوٹا اس لیے بن رہا ہوں کہ میں بڑا بنوں گا، پھر بھی مدد ہٹ جائے گی. اس کا مطلب ہے اس کی نتیجے پہ نظر ہے نا، کہ میں چھوٹا اس لیے بن رہا کہ بڑا بنوں گا، نتیجے پہ نظر ہے نا. نتیجے پہ نظر نہیں رکھنی، حکم پہ نظر رکھنی ہے. نتیجے پہ نظر نہ ہو ہماری. جب نتیجے پہ نظر نہیں ہوگی، اس پہ اللہ اپنی رحمتیں، مددیں اور خیریں عطا فرمائے گا، اور اس سے اللہ برکتوں کے، عافیتوں کے اللہ دروازے کھولے گا، اور عافیت کے دروازے، اور ہمیں ہدایت کی راہوں کا ذریعہ بنائے گا. اللہ ہمیں ہدایت کی راہوں کا ذریعہ بنائے. اللہ ذریعے کے طور پہ ہمیں قبول کر لے گا. انسانیت تو کروڑوں اربوں میں ہے، اللہ مجھے قبول کر لے. یہ اس وقت ہوگا جو نتیجے پہ نظر رکھ کے نہیں چلے گا، حکم پہ نظر رکھ کے چلے گا. اللہ اس کو چن لے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. پھر اللہ کہتے ہیں ہم جسے چاہے چن لیں، ہم جسے چاہے چن لیں. ہمارا انتخاب ہے، جسے چاہے چن لیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. جو ہمت، محنت اور کوشش پوری کرے، جان پوری مارے، محنت پوری کرے، اور پھر اس کو وہ نتیجہ نہ ملے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مایوس بھی نہ کرے، نامراد بھی نہ سمجھے، اور چلتا رہے ہمت حوصلے کے ساتھ، اس سے اللہ کام لے گا، اور اللہ اس کو چلائے گا، اور اللہ اس کو چمکائے گا. میرا رب اس کو ذریعہ بنائے گا انسانیت میں ہدایت کا. ٹھیک ہے؟ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ.
نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک